Ask Mufti Tariq Masood. انجم صاحب ممبئی سے، جس رسی پر ناپاک کپڑے سکھائے جاتے ہیں، اس پر پاک کپڑے سکھائے جا سکتے ہیں یا اس رسی کو پاک کرنا پڑے گا؟ دیکھو، اگر ناپاکی گیلی تھی اور رسی پہ آپ نے کپڑے ڈال دیے اور وہ گیلی ناپاکی والا حصہ رسی پہ لگ گیا تو پھر رسی ناپاک ہو گئی. تو ایسے ہی ناپاک رسی پہ آپ جب گیلے کپڑے ڈالیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر ناپاک کپڑے ناپاک تھے مگر خشک ناپاکی تھی، گیلی نہیں تھی، تو ناپاکی خشک ہو چکی، جیسے پیشاب لگا ہوا تھا بچوں کی شلوار یا پینٹ وغیرہ پر اور وہ پیشاب خشک ہو گیا، وہ پینٹ آپ نے ڈال دی تار پہ تو خشک پیشاب ہے نا، وہ تو رسی کو ناپاک نہیں کرے گا. تو اس لیے اس میں آپ دوسرے کپڑے سکھا سکتی ہیں. انجم ممبئی سے، واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے دھلے ہوئے ہوں تو پاک کپڑے دھونے سے پہلے واشنگ مشین کو پاک کرنا ہوگا. واشنگ مشین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بھائی، جب کپڑے دھلتے ہیں اس میں اور جب کپڑوں سے پانی 2-3 دفعہ نکالا جاتا ہے، 3 دفعہ پانی جو ہے نا مشین کو بھرا جاتا ہے، پھر پانی نکالا، پھر بھرا گیا، پھر پانی، تو اس سے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، مشین بھی پاک ہو جاتی ہے. تو پھر بھی اگر ایک دفعہ پانی یوں کر کے ڈالیں اور نیچے سے نکال دیں اس کو، یعنی جاری کر دیں پانی، تو بالکل بے غبار طریقے سے پاک ہو جائے گی، شک وہم بھی دور ہو جائے گا. نیچے مشین کا پائپ کھول دیں آپ اور ایسے اوپر سے پانی ڈالا اور نیچے سے نکل رہا ہے تو جاری پانی پاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے بالکل وہ مشین بالکل پاک ہو جائے گی. سنسار پور انڈیا سے، مسلمان اپنے گھروں کے آس پاس کے علاقوں کو اور گلی محلوں کو بہت گندا رکھتے ہیں، صفائی کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بھائی، آپ نے سنسار پور انڈیا خاص علاقے کے مسلمانوں کا کہا ہوگا، ساری دنیا کے مسلمان ایسے نہیں ہیں. سعودی عرب ہم گئے ہیں، عرب بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے گھروں کو. مسقط میں گیا ہوں، مسقط میں خاندانی قسم کی صفائی ہے، خود بھی صاف رہتے ہیں، گھروں کو بھی ایسے، گھروں میں جا کے ایسا لگتا ہے جیسے شہزادے گھوم رہے ہیں، ایسے صاف ستھرے اور نظام بھی ایسا. پاکستان میں آپ آئیں، بہت سارے علاقے آپ کو گندے بھی ملیں گے لیکن بہت سارے علاقے آپ کو ایسے خاندانی صاف ملیں گے، آپ بولو گے بھائی کیا یہ کوئی صفائی پہ روز بیان سنتے ہیں کیا یہ لوگ؟ اور ہر طرح ہی ہے. آپ جامعۃ الرشید کبھی آئیں خوشبو لگا کے، دارالعلوم کرنگی کبھی جائیں خوشبو لگا کے، آپ ایسی خاندانی صفائی ملے گی. آپ نے تو مسلمانوں کا امیج ہی خراب کر دیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں. اور بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں، جب آپ ان کے علاقوں میں جاؤ آپ گندگی آپ بھول جائیں گے گندگی کہتے کس کو ہیں. تو اتنی گندگی ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے گندگی تو آج ہم نے دیکھی ہے. تو ہر قوم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں اور گندے میلے بھی ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں اور گندے میلے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ صفائی کے بارے میں کچھ رہنمائی کیا فرمائیں ان لوگوں کو، نالائقوں کو جو گندے رہتے ہیں. تو صفائی تو نصف ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی احکام کی ابتدا ہی صفائی سے شروع ہوتی ہے. یعنی جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو کلمہ پڑھا کے اس کو جب مسلمان کیا جاتا ہے، سب سے پہلا حکم ہی اس کو غسل کا دیا جاتا ہے، غسل کرو. تو اور پھر نماز کا حکم دیا جاتا ہے جس میں 15 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 15 دفعہ ناک کو دھونا ہے، 15 دفعہ دن میں کلی کرنی ہے، 15 دفعہ منہ کو دھونا ہے. تو مسلمان تو میلا رہ ہی نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس کا اسکیجول اللہ نے ایسا بنا دیا. تو پھر بھی اگر میلا رہ رہا ہے، گھر کے باہر گندگی، گھر کے اندر گندگی، تو پھر یہ اس کا قصور ہے. اس کو ایسے ہی ہے جیسے بہت سے مسلمان اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے، نام کے مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں. تو گندے میلے بھی وہی مسلمان ہیں جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے. تو ان کو یہی کہا جائے گا بھائی نصف ایمان ہے، آدھا اسلام ہی صفائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق.